माई पंखी पुलिस वैन से उतरी तो गली के लोगों ने हैरत से उसे देखा, लेकिन किसी में हिम्मत न थी कि वो उससे कोई सवाल करता। सब इंस्पेक्टर दिलदार बख्श उसके साथ घर के अंदर आया। पूरे सहन में नीम की जर्द पत्तियां बिखरी हुई थी। नीम के दरख्त पर बैठे कौवे काएं काएं कर रहे थे। कौवों की आवाज सुनकर दिलदार बख्श की आंखों के सामने थाने का मंजर घूम गया। उसने घबरा कर माई पंखी की तरफ देखा। वो पूरे इत्मीनान से सहन में पड़ी चारपाई पर बैठ चुकी थी। उसके चेहरे पर किसी किस्म का कोई तासुर न था। उसे इस बात का एहसास भी न था कि उसके साथ दिलदार बख्श आया है और वो पुरतजस्सुस नजरों से सहन का जायजा ले रहा है। फिर उसने एक नजर बावर्ची खाने में झांका। बावर्ची खाने के मुकाबिल आखिरी सिरे पर बने गुस्ल खाने और बैतुल खले को भी अंदर से देखा। फिर वो अंदर चला गया, कमरों का अच्छी तरह जायजा लिया। बिल आखिर वो इसी नतीजे पर पहुंचा कि इस घर में बाहर जाने का एक ही रास्ता है। अभी तक उसका जहन इस गुत्थी को सुलझाने में मुनहमिक था कि छापे के वक्त इस घर में 20 से 25 मर्द औरतें मौजूद थी। वो आखिर किस रास्ते से फरार हुए, ये बात उसके दिमाग में किसी कील की तरह बार बार चुभ रही थी। काका, तू कुछ परेशान है? माई पंखी ने उसके चेहरे पर नजर गाड़ कर कहा। ओ माई, अगर तू मुझे ये बात बता दे कि इस घर में मौजूद बंदे बंदियां किस तरह बाहर को गए तो मैं तुझे भूल जाऊंगा, दिलदार बख्श ने मुफाहिमाना अंदाज में कहा। बताऊंगी काका, बताऊंगी। परेशान क्यों होता है? तू मुझे भूल जाना चाहता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तू मुझे भूले। आते जाते रहना। माई पंखी चारपाई से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। दिलदार बख्श को ये बात समझने में देर न लगी कि वो क्या चाहती है। वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा और बाहर निकलते हुए बोला, माई पंखी, मैं फिर आऊंगा। माई पंखी ने कोई जवाब न दिया। अपनी चमकीली आंखों से उसे एक नजर देखा और दोनों किवाड़ बंद कर पत्थर लगा दिया। दरवाजे से पलटते ही यकदम उसे भूख का एहसास हुआ। वो मिट्टी की हंडिया उठाकर बाहर लाई। नलके के नीचे रखकर उसने महज पानी से खंगाला। फिर उसमें पानी भरा, बावर्ची खाने में पहुंचकर चूल्हे पर रखा। कुछ डब्बों से उसने थोड़ी थोड़ी कई चीजें निकालकर हंडिया में डाली और चूल्हा जला दिया और पीढ़ी पर बैठ गई। अंजो, उसने पीढ़ी पर बैठते बैठते आवाज लगाई। वो चाहती थी कि अंजो जल्द कौवा पकड़ कर ले आए। उसकी भूख आखिरी हदों तक पहुंच गई थी। कुछ लम्हे इंतजार करने के बाद उसने फिर आवाज लगाई, अंजो, लेकिन अंजो नहीं आई। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि माई पंखी ने उसे आवाज दी हो और वो फौरन उसके सामने ना आई हो। माई पंखी घबरा कर उठ खड़ी हुई। वो बावर्ची खाने से बाहर आई और उसने छत की तरफ देखते हुए जोर से आवाज लगाई, अंजो! अंजो घर में होती तो आती ना। उधर दूसरी तरफ आबिर को गुलशन 13D के जिस मकान का डॉक्टर नौशाद ने पता बताया था, उस तक पहुंचना कोई मुश्किल न था। आबिर ने बासानी मतलूबा मकान को ढूंढ निकाला था। दरवाजे पर डॉक्टर नौशाद की नीम प्लेट नस्ब थी और नाम के साथ होम्योपैथी की डॉक्टर की डिग्री भी लगी थी। यह घर जिसमें अब डॉक्टर नौशाद कयाम पजीर था, चंद साल कबल ये किसी बेवा औरत की मिल्कियत था। वो बेवा औरत डॉक्टर नौशाद की दूर परे की रिश्तेदार थी। उसने अपनी चिकनी चमड़ी बातों में लाकर उसे राम किया और बहैसियत किराएदार इस मकान में रिहाइश पजीर हो गया। 1 साल के अरसे में वो बेवा चल बसी। उसका कोई वली वारिस न था। डॉक्टर नौशाद पहले ही मकान पर काबिज था। उसके मरते ही जालसाजी से ये मकान अपने नाम करा लिया। इस तरह लाखों का मकान उसने बिना किसी कौड़ी के अपने नाम कर लिया। डॉक्टर नौशाद जालसाजी का माहिर था। होम्योपैथी की डिग्री भी उसके पास जाली थी। उसने एक इदारे से खत किताबत पर मबनी होम्योपैथी का कोर्स कर रखा था। अपने घर पर ही उसने एक कोने में होम्योपैथी की दवाइयां रख छोड़ी थी। इस घर में कोई मरीज आता था, ना ही डॉक्टर किसी को कोई दवाई देता था। इसकी आमदनी का जरिया क्या था, ये बात किसी को मालूम न थी।
ڈاکٹر نوشاد خود بھی اپنے بارے میں یہ بات یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کا ذریعہ معاش فلاں چیز ہے یا فلاں چیز ہے۔ وہ وسیع تعلقات رکھتا تھا، چرب زبانی اور خوش آمدی تھا۔ سامنے والے کی ضرورت سمجھ کر اس کی ضرورت پوری کرنا اس کی زندگی کا مقصد تھا۔ اسی حاجت روائی کے عوض اپنا الو سیدھا کرنا اس شخص کو خوب آتا تھا۔ کس کو کس طرح کیش کیا جا سکتا ہے، اس آرٹ سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ اب اس نے عابر پر جال ڈالا تھا۔ گھنٹی کی آواز سنتے ہی وہ بذات خود گیٹ پر آیا۔ گیٹ کھولا تو سامنے عابر کھڑا نظر آیا۔ وہ بڑے تپاک سے عابر سے ملا اور اس کے وقت پر آنے کی تعریف کی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بڑی اپنائیت سے گھر کے اندر لے آیا۔ ارے بھائی چاندنی دیکھو، عابر آیا ہے، ڈاکٹر نوشاد نے دور ہی سے آواز لگائی۔ چاندنی کہیں دروازے کے پیچھے سے نکل کر فوراً سامنے آئی۔ عابر نے اسے دیکھ کر سلام کیا اور اس کے آگے سر جھکا دیا۔ چاندنی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کے بجائے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر بولی، عابر ماشاءاللہ بڑے پیارے لگ رہے ہو۔ شکریہ آنٹی، عابر اپنی پذیرائی پر خوش ہوا۔ ارے لڑکیوں چلو باہر آؤ، دیکھو کون آیا ہے۔ کون آیا ہے امی؟ سب سے پہلے دوڑتی ہوئی شائستہ آئی۔ اوہو عابر بھائی آئے ہیں، السلام علیکم عابر بھائی۔ شائستہ کے بعد ایک ایک کر کے سب لڑکیاں باہر آ گئیں۔ نہیں آئی تو ملکہ، جسے دیکھنے کے لیے وہ تڑپ رہا تھا اور جس سے ملنے کی آرزو اسے یہاں تک کھینچ لائی تھی۔ ارے بھائی کیا عابر میاں کو باہر ہی کھڑا رکھو گے؟ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، ڈاکٹر نوشاد نے بولا۔ نہیں ابو، ہم لانج میں بیٹھیں گے، ڈرائنگ روم میں تو غیروں کو بٹھایا جاتا ہے، شائستہ نے بڑی اپنائیت سے کہا۔ اچھا بیٹی، جیسی تمہاری مرضی ہو کر لو، ڈاکٹر نوشاد اندر جاتے ہوئے بولے۔ باپ کے وہاں سے ہٹتے ہی شائستہ اینڈ کمپنی نے عابر کو اپنے حصار میں لے لیا اور اسے لے کر آگے کی طرف بڑھی۔ جب یہ لڑکیاں اسے لیے لانچ میں داخل ہوئیں تو سامنے نظر پڑتے ہی عابر کا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ وہ قیامت اس کے سامنے کھڑی تھی، کھلے بال، میک اپ سے عاری چہرہ، سادہ سے کپڑے، یوں لگتا جیسے کچھ دیر قبل نہا کر نکلی ہو۔ سادہ کپڑوں میں بغیر میک اپ کے بھی جگمگا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف دوسری بہنیں خصوصاً شائستہ اور فاخرہ خوب بنی ٹھنی اور جدید تراش خراش کا لباس زیب تن کیے ہوئی تھی۔ اس کے باوجود ان کے حسن کا چاند بجھا ہوا تھا۔ عابر کھڑی ہوئی قیامت کی طرف تیزی سے بڑھا۔ ملکہ پر اس کی نگاہیں جمی ہوئی تھی۔ اس وقت اس کے سوا اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کے قریب پہنچ کر ٹھہر گیا۔ بات کرنے سے زیادہ اسے نظروں میں بھرنے سے دلچسپی تھی، لیکن اتنے ڈھیر سارے لوگوں میں اس پر نظریں جمانا آسان نہ تھا، لہٰذا وہ رسماً بولا، کیسی ہیں ملکہ آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، ملکہ نے دھیرے سے کہا۔ لو جی آپی، فاخرہ شائستہ سے مخاطب ہو کر بولی۔ عابر کو ابھی تک یہی نہیں معلوم ہوا کہ ملکہ کیسی ہے۔ ارے جناب، سب جانتے ہیں کہ ہم بہنوں میں سب سے اچھی ہے۔ شائستہ نے فاخرہ کو ایک چٹکی نوچی اور اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ فاخرہ فوراً سمجھ گئی اور سر جھکا کے کہا، اوکے آپی۔ اور وہاں چاندنی نے مسکراتے ہوئے اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہا، عابر بیٹا بہت اچھا لگا کہ تم ہمارے گھر آئے، بیٹھو۔ آنٹی مجھے خود یہاں آ کر بے حد خوشی ہو رہی ہے، عابر نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور مجھے بڑا رنج ہے کہ ان لوگوں نے آپ کو بلانے میں اتنی دیر کیوں کی، ڈاکٹر نوشاد نے لانچ میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں انکل، عابر ملکہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ چاندنی نے شائستہ کو آواز دی اور کہا، شائستہ بھائی کو گھر دکھاؤ۔ چاندنی کا لہجہ معنی خیز تھا، جسے شائستہ نے تو سمجھا، لیکن عابر کے سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ آئیے عابر بھائی آئیے، شائستہ نے عابر کو اشارہ کیا، ہم آپ کو اپنا غریب خانہ دکھائیں گے، آ جاؤ۔ ملکہ تم بھی آؤ۔ عابر کے لیے آخری بات بہت اہم تھی، وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ عابر کا خیال تھا کہ بقیہ بہنیں بھی ساتھ نکلیں گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ شائستہ اور ملکہ کے سوا کوئی نہ اٹھا۔ شائستہ نے سب سے پہلے اپنا کمرہ دکھایا۔ اس کمرے میں ملکہ بھی اس کے ساتھ رہتی تھی۔ یہ درمیانے سائز کا اچھا سجا سجایا کمرہ تھا۔ عابر بھائی یہ ہے ہمارا نشیمن، شائستہ نے ہنستے ہوئے کہا۔
जबरदस्त भाई, बहुत अच्छा है, आबिर पुरजोश अंदाज में बोला। बैठे ना, मलका ने बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा। बैठेंगे, पहले इन्हें पूरा घर तो दिखा लेने दो, अम्मी चीखेंगी, शाइस्ता ने कहा। मलका, आपके पास मोबाइल नहीं है? आबिर ने अचानक सवाल किया। इससे कबल कि मलका कोई जवाब देती, शाइस्ता बोली, आबिर भाई बस कुछ ना पूछे, ये मोबाइल की दुश्मन है। अभी तक 4-5 मोबाइल गुम कर चुकी है या तोड़ चुकी है। अब्बू ने दुबई से एक आला मोबाइल उसको ला कर दिया था। ऐसी भी कोई बात नहीं है आप ही, मलका ने एहतजाज किया, लेकिन उसमें जोर नहीं था। शाइस्ता अभी जवाब देने के लिए तैयारी में थी कि फाखरा अंदर दाखिल हुई और बोली, आप ही, अम्मी बुला रही हैं। अच्छा। शाइस्ता तीर की तरह कमरे से निकल गई। आबिर का ख्याल था कि शाइस्ता की जगह फाखरा ले लेगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। फाखरा भी उसके साथ चली गई। ये एक नया जबरदस्त मौका था। मलका कमरे में तन्हा रह गई थी। पता नहीं ये मौका खस्ता नता किया गया था या फिर ऐसा गलती से हुआ था। जो भी था, इस अता से फायदा उठाया जा सकता था। मलका, तुमसे बात करनी मुश्किल हो गई है, तुम्हारे पास मोबाइल होना चाहिए। अच्छा, मैं ले लूंगी, मलका ने लापरवाही से कहा। मलका, मैं तुम्हें देखे और तुमसे बात किए बगैर नहीं रह सकता हूं, आबिद ने तबाना लहजे में कहा। मलका प्लीज मुझे बताओ, मुझे तुम्हारे बारे में क्या जानना चाहिए जो मैं नहीं जान सका था। मुझे बताओ, उस दिन बात पूरी नहीं हो सकी थी। बात तो अब भी पूरी ना हो सकेगी, बस कोई आया ही चाहता होगा। मलका ने दरवाजे की तरफ देखा। तो मलका मुझे मुझे बताओ, फिर हम कहाँ मिल सकते हैं और कैसे मिल सकते हैं। कॉलेज के गेट पर, मलका ने रास्ता दिखाया। आबिर ये सुनकर यकदम खुश हो गया। उसने फौरन कॉलेज का नाम और वक्त पूछ लिया। इस कबील के दोनों में मजीद कोई बात होती, शाइस्ता और फाकरा दोनों बातें करती हुई अंदर आ गई। अरे मलका, तुम यहीं बैठी हो? हम समझ रहे थे कि तुमने पूरा घर दिखा दिया होगा। नहीं आप ही, मैं तो आपका इंतजार कर रही थी। गुड गर्ल, फाकरा ने खुशी का इजहार किया। फिर तीनों ने उसे अपना घर दिखाया। आबिर को अब इस घर से कोई दिलचस्पी न थी। वो यहाँ मलका के लिए आया था, उसे देख लिया था और आइंदा मुलाकात की राह भी साफ हो गई थी। बहरहाल यहाँ आया था तो रस्म तो निभाना ही थी। वो उनके साथ हंसी खुशी कुछ वक्त गुजारता रहा। खूब सेर होकर खाना खाया, मजे की कॉफी पी और अपने घर की राह ली। आबिर रात को देर से घर पहुंचा। घंटी बजाने पर जिसने दरवाजा खोला, उसे देखकर वो यकदम सहम गया। ये तुम्हारे घर आने का वक्त है? अली निसार ने लहजा सख्त किए बिना ही कहा। जी अब्बू, देर हो गई, वैसे मैं अम्मी को बता कर गया था। आबिर ने नाज़रीन की तरफ मदद तलब नजरों से देखा, जो अली निसार के पीछे ही खड़ी थी। तुम इस वक्त कहां से आ रहे हो है बेटा? अली निसार ने पूछा। अब्बू, एक दोस्त के यहाँ से आ रहा हूं, उसने खाने पर बुलाया था। अच्छा, लाओ मुझे उसका नंबर तो देना जरा। इस वक्त रात के 2 बजे हैं, ये खाने का कौन सा वक्त है भाई? अली निसार के लहजे में अब गुस्सा दर आया था। पीछे खड़ी नाज़रीन ने मामला संजीदा होते देखकर मुदाखलत की। अच्छा, अब आप बाद में बात कर लीजिएगा, अब ये आपका जमाना नहीं है कि अपने वक्त पर डिनर खत्म हो जाए। ये नई जनरेशन है, इन्हें वक्त की कोई कदर नहीं है, कोई एहसास नहीं है। आबिर, तुम अपने तमाम मनूस दोस्तों को आप बता देना कि आइंदा से ऐसे देर गए तक कोई डिनर नहीं होगा, समझे? आबिर ने इंतहाई फर्माबरदारी से जवाब दिया। जी अम्मी, बिल्कुल बेहतर, मैं बता दूंगा। और इस तरह नाज़नीन ने आबिर के ऊपर घूमती शामत को टाल दिया। लेकिन ये मसला ज्यादा दिन टलने वाला न था। अली निसार संजीदा हो चुके थे। वो आबिर को मजीद वक्त देना नहीं चाहते थे। उन्हें आबिर के इस नए प्यार और इश्क मोहब्बत के बारे में कुछ इल्म न था। बस वो इतना ही समझ रहे थे कि आबिर एक लाउबाली तबीयत का मालिक और एक सुस्तुल वजूद लड़का है। जब तक उसके गिर्द घेरा तंग नहीं किया जाएगा, उसके सुधरने का इम्कान नहीं। यही वजह थी कि उन्होंने बराह रास्त पास परस शुरू कर दी थी। एक दिन आबिर ने मलका के बताए हुए वक्त कॉलेज का चक्कर लगाया। ये छुट्टी का वक्त था। लड़कियां तेजी से कॉलेज के गेट से बाहर आ रही थी। आबिर वहां काफी देर तक खड़ा रहा, लेकिन मलका उसे नजर नहीं आई। शायद वो आज कॉलेज आई ही नहीं थी। उसने वहीं खड़े खड़े शाइस्ता को फोन किया। इधर उधर की बातों के बाद मलका का जिक्र छेड़ा
شائستہ نے بتایا کہ آج وہ کالج نہیں گئی، اس کی طبیعت خراب ہے۔ کیا ہوا اسے؟ عابر نے فکر مندی سے پوچھا۔ ارے ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، نزلہ وغیرہ ہے، نزلے میں تھوڑا بہت بخار تو ہو ہی جاتا ہے، شائستہ نے بے نیازی سے جواب دیا۔ پھر اچانک جیسے اسے کچھ یاد آیا ہو، وہ بولی، ہاں وہ ابو آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، شاید وہ آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں۔ کیوں، کوئی خاص بات ہے کیا؟ عابر کی چھٹی حس جاگی۔ مجھے کیا پتا، شائستہ نے کچھ اس انداز میں کہا کہ عابر مفکوک ہو گیا۔ بتائیں نا پلیز، آپ کو سب پتا ہوتا ہے، بتائیں۔ دیکھو عابر بھائی، مجھے انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا، بس اتنا ہی کہا ہے کہ کسی دن عابر کو چائے پر بلاؤ۔ شائستہ اتنا کہہ کر ہنسی۔ یہ سن کر عابر فٹاک سے بولا، اچھا ٹھیک ہے، بتائیں کب آؤں؟ بھائی نیک کام میں بھلا دیر کس بات کی، آج ہی شام میں آ جائیں۔ اس وقت آپ کہاں ہیں؟ جی گھر پر ہوں میں، عابر نے پورے یقین سے جھوٹ بولا۔ یہ آسانی موبائل فون کی فراہم کردہ تھی۔ چلے پھر پکا شام کو آ رہے ہیں نا آپ؟ شائستہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، عابر نے فوراً ہی حامی بھر لی۔ ڈاکٹر نوشاد نے شام کو چائے پر بلا کر عابر سے جو کچھ کہا وہ عابر کے لیے انتہائی خوش کن تھا، لیکن اسی رات کھانے پر علی نثار نے عابر سے جو کچھ بھی کہا اسے سن کر عابر کی سٹی گم ہو گئی۔ وہاں دوسری طرف رانی پنکھی کے گھر میں انجو نہیں تھی۔ آخر وہ کہاں غائب ہو گئی تھی؟ مائی پنکھی نے پورا گھر چھان مارا تھا۔ گھر ہی کتنا بڑا تھا، 2 کمرے اور 1 صحن۔ اس نے احتیاطاً غسل خانے بیت الخلا میں بھی دیکھ لیا تھا، انجو کہیں نہ تھی۔ اب مائی پنکھی کو تشویش ہو رہی تھی۔ اس نے پریشانی میں 2-3 چکر صحن کے لگائے۔ صحن میں نیم کے زرد پتیاں پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے صحن کے درمیان رک کر نیم کی زرد پتیوں پر نظر ڈالی، غصے میں کچھ بڑبڑائی اور یکدم زور سے چیخی، انجو تو کہاں مر گئی ہے؟ کوئی جواب نہ آیا۔ وہ باورچی خانے کی طرف بڑی، ہنڈیا کے پانی میں ابال آ گیا تھا۔ اس نے لکڑیاں پیچھے کر کے آگ مدھم کی اور ایک جلتی لکڑی ہاتھ میں پکڑ کر صحن میں آئی۔ جلتی لکڑی سے اس نے مثلث نما ایک حصار کھینچا، پھر چپل اتار کر اس حصار میں بیٹھ گئی۔ جلتی لکڑی اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے 3 بار لکڑی زمین پر ماری۔ اسی وقت انجو چھت سے نیچے کودی اور اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ مائی پنکھی نے انجو کی لال آنکھوں میں نظریں گاڑ دی۔ انجو کی آنکھوں میں اسے جس شخص کی تصویر نظر آئی، اسے دیکھ کر خود مائی پنکھی کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ جس وقت مائی پنکھی حوالات میں ایک ہاتھ آنکھوں پر رکھے لیٹی تھی اور کبے پورے تھانے میں ایک ہنگامہ کیے ہوئے تھے، تب وہ یہاں آیا تھا۔ وہ جادو ٹونے اور عملیات کا ماہر تھا۔ وہ باقاعدہ مائی پنکھی کا شاگرد نہ تھا، لیکن جب بھی اسے ضرورت ہوتی وہ مائی پنکھی سے مشورہ لینے آ جاتا تھا۔ بچپن میں چیچک نکلنے کی وجہ سے اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی اور وہ ایک آنکھ کا مالک تھا۔ بے اولاد عورتوں کو اپنے جال میں پھنسا کر اپنا الو سیدھا کرتا، پھر ان مت ماری عورتوں کو ایسے عمل بتاتا کہ وہ دین کی رہتی نہ دنیا کی۔ وہ انتہائی شاطر شخص تھا، موقع پرست اور کرباز۔ اس کا نام چکرم تھا۔ صبح جب وہ مائی پنکھی کے گھر پہنچا تو خلاف توقع مائی پنکھی کو غائب پایا۔ دروازہ کھلا تھا۔ دروازہ کھلا ہونا کوئی حیرت کی بات نہ تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ گھر خالی پڑا تھا۔ چکرم مائی پنکھی سے ایک بے اولاد عورت کے سلسلے میں مشورہ کرنے آیا تھا۔ ایک عمل کے سلسلے میں اسے مائی پنکھی کی اجازت بھی درکار تھی۔ اس نے پورا گھر دیکھ لیا، مائی پنکھی گھر میں موجود نہ تھی۔ چکرم نے سوچا کہ شاید مائی پنکھی کہیں آس پاس گئی ہو، لہٰذا وہ اس کے انتظار میں چارپائی پر بیٹھ گیا۔ وقت گزاری کے لیے اس نے چرس بھری سگریٹ جیب سے نکالی اور سلگا کر گہرا کش لینے لگا۔ تب اس کی نظر کالے منہ کی سفید بلی پر پڑی۔ وہ ابھی کمرے سے نکلی تھی۔ اس بلی کو چکرم نے ایک آدھ بار اس گھر میں پہلے بھی دیکھا تھا، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اس کا مائی پنکھی سے کوئی خاص تعلق ہے۔ اس نے انجو کو غور سے دیکھا تو وہ ایک دم اسے انتہائی کام کی دکھائی دی۔ ایک عمل کے لیے اسے ایک بلی کی ضرورت تھی۔ یہ بلی اسے خاص دکھائی دی تھی۔
وہ چارپائی کے نزدیک آ کر ایک پائے سے اپنا جسم رگڑنے لگی۔ چکرم کے شاطر ذہن نے فوراً ایک منصوبہ ترتیب دے دیا۔ وہ تیزی سے گھر کے باہر بھاگا۔ قریب کی دکان سے اس نے دودھ کا پیکٹ خریدا۔ گھر واپس آیا۔ سفید بلی چارپائی کے پائے سے لگی بیٹھی تھی۔ چکرم نے باورچی خانے سے ایک پیالہ اٹھایا، پیکٹ کھول کر دودھ پیالے میں ڈالا، جیب سے ایک پڑیا نکالی، کھول کر اس کا پاؤڈر دودھ میں ملایا اور دودھ سے بھرا ہوا پیالہ سفید بلی کے سامنے رکھ دیا۔ دودھ دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر تیزی سے دودھ میں منہ ڈال کر اسے پینے لگی۔ بلی کو دودھ پیتے دیکھ کر چکرم کی اکلوتی آنکھ میں نشہ بھر آیا۔ توقع کے مطابق سفید بلی دودھ پینے کے بعد 5 منٹ کے اندر بے ہوش ہو گئی۔ اب یہاں ٹھہرنا بیکار تھا۔ اس نے دودھ کا خالی پیالہ اٹھایا، اسے نلکا کھول کر پانی سے اچھی طرح دھویا، باورچی خانے میں اسی طرح رکھ دیا جس طرح رکھا تھا۔ دودھ کا خالی پیکٹ اٹھا کر باہر آیا۔ چکرم نے اپنے پاس موجود ایک کپڑے کے تھیلے میں بے ہوش پڑی بلی کو ڈالا، خالی پیکٹ بھی اسی میں رکھ دیا اور تھیلا اٹھا کر گھر سے چل دیا۔ چکرم نے اپنے جرم کا کوئی ثبوت پیچھے نہ چھوڑا تھا۔ بلی بے ہوش تھی، اس لیے اس کے تھیلے سے باہر آنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے تھیلا اپنے بیڈ پر رکھا اور پھر اٹھا کر الٹ دیا۔ اس کا خیال تھا کہ بلی ابھی 10-15 منٹ سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گی۔ ممکن ہے ایسا ہی ہوتا، لیکن اسی وقت مائی پنکھی نے اس کا نام لے کر پکارا، انجو! وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے چکرم کو دیکھا، غصے سے میاؤں کی آواز نکالی اور بیڈ سے نیچے چھلانگ لگانے کو تھی کہ چکرم کو چکر آ گیا۔ ایک قیمتی بلی کو ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر اس نے لپک کر دروازہ بند کر دیا اور بلی کی طرف بڑھا۔ اس سے قبل کہ وہ بلی کو پکڑتا، اس نے بیڈ پر چھلانگ لگائی۔ چکرم کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ چھلانگ لگا کر کیا کرنے والی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ چھلانگ لگا کر الماری پہ چڑھنا چاہتی ہے تاکہ خود کو چکرم کی پہنچ سے دور اور محفوظ کر لے، لیکن اس نے ایک ایسا کام دکھایا کہ چکرم کے حواس باختہ ہو گئے۔ بلی نے چکرم کے چہرے کو نشانہ بنایا اور اس قدر پھرتی اور چابک دستی سے پنجہ مارا کہ اس کی آنکھ شدید لہو لہان ہو گئی۔ وہ آنکھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں سفید بلی کھڑکی پر چڑھی اور باہر کود گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب مائی پنکھی نے کچھ پڑھتے ہوئے جلتی لکڑی زمین پر ماری تھی۔ تب انجو چھت سے کود کر اس کے سامنے آ بیٹھی تھی۔ انجو کا ایک پنجہ خون آلود تھا اور آنکھوں پر چکرم کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ مائی پنکھی کو معلوم ہو چکا تھا کہ انجو کو کس نے اغوا کیا تھا اور وہ اس کا کیا حشر کر کے آئی ہے۔ مائی پنکھی نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھا اور بولی، واہ ری واہ انجو، تو نے کیا خوب کمال کیا ہے۔ مائی پنکھی حصار سے نکل آئی اور چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی۔ انجو اس کے قدموں میں آ کر لوٹنے لگی۔ انجو، میں بھوکی ہوں، مائی پنکھی نے چارپائی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے حصار میں موجود لکڑی اٹھائی، وہ بجھ چکی تھی۔ اس نے باورچی خانے میں پہنچ کر دوبارہ آگ بڑھا دی اور پیڑھی پر بیٹھ کر انجو کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد ہنڈیا میں موجود سیاہ محلول میں ابال آ گیا اور انجو کوا منہ میں دبائے دروازے پر موجود تھی۔ اب آگے کیا ہوگا؟ مائی پنکھی کا، انجو کا، وہاں عابر چائے پینے کے لیے ڈاکٹر نوشاد کے گھر پہنچ رہا تھا۔ ان سارے کرداروں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہ جاننے کے لیے آپ کو تھوڑا سا اور انتظار کرنا پڑے گا، جب میں کل اس کہانی کا اگلا حصہ لے کر آپ کے سامنے آ جاؤں گا۔ اس وقت تک کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ کامنٹ کر کے میری حوصلہ افزائی کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں اور پیار بانٹتے چلیے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔